اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 سے لے کر 83 تک کے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے۔ اور اے لوگوں، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا آپ بتوں کو الہ بناتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور اے لوگوں، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی عظیم الشان بادشاہت کی بھی سیر کرائی، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب رات نے انہیں ڈھانک لیا تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا۔ کہنے لگے، اے کافروں، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، میں غروب ہو جانے والوں کو اپنا رب بنانا پسند نہیں کرتا۔ پھر جب ان کو چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کافروں سے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو یقیناً میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو قوم سے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے، اے میری قوم، جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنے چہرہ کو صرف اس ہستی کی طرف موڑ دیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ میں مجھ سے بحث کرتے ہو؟ اسی نے مجھے ہدایت دی ہے، میں اسی سے ڈرتا ہوں، اور جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہو ان سے نہیں ڈرتا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر یہ کہ جو کچھ نقصان میرا رب ہی مجھے پہنچانا چاہے۔ علم کے لحاظ سے میرا رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تمہارے معبودوں کو تو کچھ بھی علم نہیں، تو بتاؤ تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میں ان معبودوں سے جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے کیسے ڈر سکتا ہوں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ، ایسی صورت میں دونوں جماعتوں میں سے کون امن و عافیت کا زیادہ حقدار ہے؟ سنو، جو ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مزید تردید کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ آیات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی، تاروں کی، چاند اور سورج کی پوجا کرتی۔ وہ ان بتوں، تاروں، چاند اور سورج کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی اپنی قوم کے ساتھ اس شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا مَّا آلِهَةً، اور اے لوگوں اس قوم کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا آپ بتوں کو الہ مانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اپنے باپ سے بطور اظہار تعجب تھا۔ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جب بت بے جان ہیں اور جن بزرگوں کی یہ شکلیں ہیں وہ بے بس انسان تھے جو مر گئے، وہ اپنی موت و زیست کے بھی مالک نہیں تھے، پھر ان کو الہ معبود و مشکل کشا سمجھنا حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ پھر انہوں نے اپنے باپ سے کہا انی اراکا و قومک فی ضلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ انہوں نے جو کچھ جواب دیا وہ محض قرآنہ تقلید تھی اور تقلید پر وہ تکیہ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 53 میں انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 54 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کا ایک روشن مینار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیح راستہ دکھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت سے سرفراز فرمایا تھا اور ہم ان سے خوب واقف تھے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے ان کو آسمانوں کی اور زمین کی عظیم الشان بادشاہت کی سیر بھی کرائی تاکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ کا اور توحید پر صرف علم الیقین ہی نہ ہو بلکہ عین الیقین بھی ہو جائے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوران تبلیغ جب ان پر رات چھا گئی اور انہیں ایک تارہ نظر آیا تو قال عذاب ربی، اپنی قوم سے کہنے لگے یہ ہے میرا رب۔ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ انہیں الہ قرار دوں۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو قال ھذا ربی، پوچھا یہ ہے میرا رب۔ فلما افل قال لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو قوم سے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا اور ان زوال پذیر اشیاء کو الہ بنا لیتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو قال ھذا ربی ھذا اکبر، قوم سے پوچھا یہ تو ان سب سے بڑا ہے تو کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں، تم تو زوال پذیر اشیاء کو الہ بنا بیٹھے ہو، حالانکہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو بالکمال ہو جسے زوال کبھی نہ آئے، جو زوال جیسی کمزوریوں سے پاک و مبرہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ
سلامت رہنے والا، لازوال اور بے عیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 88 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور کسی خود ساختہ الہ کو نہ پکاریے، اس سے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرہ کے، حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ توحید کے ان دلائل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو یکسو ہو کر اپنے چہرے کو صرف اس ہستی کی طرف موڑ دیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں تو بس اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں تمہاری طرح مشرک نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی رب بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں، پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں اور بحث و مباحثہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میری اتباع کرنے والوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کو سن کر ان کی قوم ان سے جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کرنے لگی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہاری آبا و اجداد کھلی گمراہی میں تھے، وہ کہنے لگے کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی ہنسی دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے رب نہیں ہے بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا تم مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ میں جھگڑتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور توحید میں بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ بہرحال اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور توحید میں کسی قسم کا شبہ ہے اور تم گمراہی میں رہنا چاہتے ہو تو تم جانو مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، میں اس کے بنائے ہوئے راستہ کو چھوڑ نہیں سکتا، خواہ تم مجھے اپنے معبودوں سے کتنا ہی ڈراؤ۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں تمہارے معبودوں سے جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے ہو بالکل نہیں ڈرتا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الا ان یشاء ربی شیء، مگر یہ کہ میرا رب ہی مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، علم کے لحاظ سے میرا رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تمہارے شریک تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ افلا تذکرون، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اتنے بے خبر معبودوں کو اپنا رب بنا بیٹھے ہو؟ کیف اخاف ما اشرکتم، اور اے میری قوم میں ان معبودوں سے جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے کیسے ڈر سکتا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، ڈرنا تو تمہیں چاہیے لیکن تم ڈرتے نہیں کہ تم نے ان معبودوں کو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ میں تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ فَأَيَّ
फरीक़ैन अहक्क़ बिल अमने इन कुंतुम तालमून, तो अगर तुम्हें इल्म है तो तुम ही गौर करके इंसाफ से बताओ कि दोनों जमातों में से कौन अमन का ज़्यादा हकदार है। जाहिर है कि वही जमात ज़्यादा हकदार है जिसका मुहाफिज और कारसाज कादिर मुतलक माबूद हो, न कि वह जिनके मुहाफिज ऐसे माबूद हों जिनको ज़रा सी भी कुदरत हासिल नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्सा के ज़मन में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का वह अटल कानून बयान फरमाया जिसके बगैर न हिदायत मिल सकती है और न अज़ाब इलाही से अमन हासिल हो सकता है। महज ईमान का दावा काफ़ी नहीं जब तक इस दावे से कि साथ ईमान का तकाजा पूरा न हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए फिर उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की आमेजिश नहीं की तो ऐसे ही लोगों के लिए अमन है और यही लोग हिदायत याब हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जब यह आयत अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म की आमेजिश नहीं की, उतरी तो मुस्लिमीन पर इस आयत का मजमून बहुत साग गुजरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कौन है जिसने अपने नफ्स पर जुल्म नहीं किया? हम में से कौन है जिसने अपने ईमान में जुल्म की आमेजिश नहीं की? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत नाजिल फरमाई, इन्न शिर्क जुल्मन अजीमुन, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात तुम समझ रहे हो वह बात नहीं है। अपने ईमान में जुल्म की आमेजिश नहीं की, उसमें जुल्म से मुराद शिर्क है। क्या तुमने लुकमान का कौल नहीं सुना जब वह अपने बेटे से कह रहे थे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क न करना, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मंदरजा बाला अहादीस से साबित हुआ कि आयत ज़ेर तफसीर में जुल्म से मुराद गुनाह नहीं बल्कि शिर्क है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन से किराम जुल्म से मुराद गुनाह समझे, और क्योंकि गुनाह से बिल्कुल पाक तो कोई भी नहीं, लिहाजा उन्होंने समझा कि कोई मोमिन भी न अमन में होगा और न हिदायत याब। यह मफ़हूम उन पर बहुत गिरा गुजरी और वह बहुत परेशान हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की आयत सुनाकर उनकी तसल्ली कर दी। आयत ज़ेर तफसीर का खुलासा यह है कि जो लोग ईमान लाए और फिर किसी किस्म का शिर्क नहीं किया, वही अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से मामून हैं और वही हिदायत याब हैं। और जो लोग ईमान लाकर शिर्क भी करते रहते हैं, उनका ईमान ही सही नहीं। ईमान तो दरअसल तौहीद का नाम है और जिसने तौहीद ही को ख़राब कर दिया तो उसने अपने ईमान को ख़राब कर दिया। लिहाजा न उसे क़यामत के रोज़ अमन नसीब होगा और न दुनिया में वह हिदायत याब होगा। अल्लाह तबारक व ताला को ऐसा ईमान मतलूब नहीं जिसमें शिर्क की मिलावट हो। इस आयत से मालूम हुआ कि बाज़ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईमान लाकर भी शिर्क करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 106 में, और उनमें ज़्यादा तर ऐसे लोग हैं जो ईमान लाने के बावजूद भी शिर्क ही करते रहते हैं। अलगर्ज शिर्क न हो तो वो निजात की उम्मीद है, शिर्क हो तो निजात की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला से उस हालत में मिले कि उसने अल्लाह तबारक व ताला के साथ ज़रा सा भी शिर्क न किया हो,
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اے لوگوں، فنا ہو جانے والی اور زوال پذیر اشیاء کی عبادت نہ کیجیے، نہ انہیں مدد کے لیے پکاریے۔ اے لوگوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیجیے، جو آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے۔ جو خالق نہیں، اس سے لو لگانا شرک ہے۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، معبودان باطل سے نہ ڈریے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معبودان باطل کو کسی چیز کا ذرا ذاتی علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا ذاتی علم ہے۔ اے ایمان والوں، ایمان لانے کے بعد شرک نہ کیجیے، ورنہ آپ کا ایمان لایانی ہوگا۔ شرک کی ذرا سی بھی ملاوٹ آپ کے ایمان کو خراب کر دے گی، پھر نہ آپ عذاب الہی سے معمور ہوں گے اور نہ ہدایت ہی پر قائم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام شرک سے ہمیں پاک کرے اور ہمیں سیدھا راستہ پر چلائے، اور ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ہمارے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔